سے اس آیت کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اس ذرا سا موضوع سے ہٹ کر پھر میں عالم امر کی طرف آتا ہوں۔ اس آیت کے الفاظ دیکھیں اور قرآن میں ہر جگہ دیکھیں یہ چیز۔ ایک صوتی آہنگ ہوتا ہے، صوتی آہنگ جو ہمارا منہ جو بنتا ہے نا بات کرتے ہوئے، کچھ ادا کرتے ہوئے، اس کے ساتھ پھر آواز بنتی ہے، تو اس سے ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ معجزہ دیکھیں ذرا آپ کہ اس آیت میں جو ہدایات دی ہیں نا اس کو مختلف کاموں کی، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کو جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کاموں کے ساتھ ایک صوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ جو معنی ہے نا اس کے اور جو کام ہے اس کے، شہد کی مکھی کے، اور جو کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک صوتی آہنگ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، الفاظ کا، الفاظ کے نکلنے کا، آواز کے بننے کا، منہ کے مختلف حالتوں میں آنے کا۔ اس میں منہ آپ کا کبھی جو ہے وہ ہاریزنٹل ہو جاتا ہے اور کبھی ورٹیکل ہو جاتا ہے، اور کبھی ہاریزنٹل اور ورٹیکل کے بیچ میں آتا ہے۔ اسی حساب سے آوازیں بننا شروع ہوتی ہیں، اور وہاں جب دیکھتے ہیں ہم تو وہ کچھ کام بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ۔ دیکھیے پہلے وہ شہد بنانے کا اسے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر بنانے کا، یعنی شہد چھتا بنانے کا، چھتا بنانے کا حکم دیا ہے۔ اب جو چھتا جو بنتا ہے نا تو اس میں دیکھیے ایک پھیلاؤ ہے، اس کام میں ایک پھیلاؤ ہے۔ اب وہ ایک پھیلاؤ کسی کیفیت ہے نا، اور وہ جن جگہوں پہ بنا رہی ہے وہ پھیلی ہوئی جگہیں ہیں، پہاڑ پہ بنائے گی، چھتوں میں بنائے گی، تو پھیلی ہوئی جگہ۔ اب ذرا اس کیفیت کو بیان یوں کیا، فرمایا انتخذی۔ اب ذرا دیکھیے الفاظ کا اور اس آواز کا ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کی تصویر بنتی ہے اور کس طرح منہ کی کیفیت بنتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے آپ پھیلاؤ کسی کیفیت آ رہی ہے۔ انتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، یہ آپ پڑھیں گے نا اس کو تو منہ پھیلتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں، پھیلاؤ۔ تو جیسے پھیلی ہوئی چیز، چونکہ پھیلا ہوا کام پھیلی ہوئی چیز کو بیان کر رہا ہے، چھتے کا بن رہا ہے چھتا ایک، تو اسی لحاظ سے ایک صوتی آہنگ پیدا ہو رہا ہے، اسی لحاظ۔ اور یہ بالکل دیکھیے ہاریزنٹل کیفیت میں ہے، ہاریزنٹل، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ انتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، یہ۔ اچھا اس کے بعد پھر دیکھیے آپ پھر ذرا سا ورٹیکل اور گولائی میں۔ اب وہاں جو ہے شہد کی مکھی کا دوسرا فنکشن وہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو بھر رہی ہے اپنے اندر، کھا رہے ہیں نا جیسے ہم کھاتے ہیں تو کیا بھر جاتا ہے، اور گولائی، منہ میں گولائی آ جاتی ہے، تو یہ ایک ذرا سا ورٹیکل ہو جاتا ہے اور ایک دائرہ سا بن جاتا ہے۔ ورٹیکل کہہ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ورٹیکل، عمودی، ورٹیکل کا مطلب عمودی، اور ایک دائرہ سا بنتا ہے۔ تو اب دیکھیے اب جو الفاظ ہیں نا، جو الفاظ ہیں اس کے اندر کچھ اسی طرح کی بناوٹ آ رہی ہے، صوتی آہنگ بھی کچھ اس سے کچھ مناسبت پیدا کرتا ہوا چل رہا ہے۔ ثم کلی، ثم کلی، ثم کلی، دیکھیں نا منہ گول ہوگا، آواز کے اندر ایک گولائی سی پیدا ہوگی اور منہ بھی گول ہو رہا ہے۔ اب یہ ورٹیکل کیفیت ہو رہی۔ اب چونکہ وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ نکال رہی، بھر رہی ہے اپنے اندر۔ ثم کلی من کل الثمرات، ثم کلی من کل الثمرات، ایسا لگ رہا ہے نا میرا منہ بھرا ہوا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، یہ جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو ہمارا منہ بھی بھر رہا ہے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر وہ بھی اپنا پیٹ بھر رہی ہے۔ یہی مفہوم ہے۔ اگر آپ صوتی آہنگ سے بھی قرآن کو سمجھیں گے تو آپ کو باقاعدہ ایک تفہیم ملے گی، آپ کو معنی کی طرف اشارہ ملے گا۔ ثم کلی من کل الثمرات، تو یہ منہ کا گول ہو جانا۔ اچھا اس کے بعد پھر اب اس کے بعد اس کی واپسی ہے۔ اب واپسی کی جو کیفیت ہے نا، اب ذرا غور کیجئے گا، یہ اڑان ہے۔ اب اس کی ایک اڑان ہے۔ اب اڑان میں کیا ہے، اب اڑان میں نہ پورا ہاریزنٹل ہے نہ پورا ورٹیکل ہے، بلکہ اب اوپر نیچے لہریں ہیں۔ اب لہروں کی طرح ہیں، اوپر نیچے ہے، یہ بالکل ایک جیسا نہیں رہے گا۔ اب اڑان میں اوپر نیچے۔ اب ذرا دیکھیے ادھر، اب جب واپسی کا جو سفر اسے کروایا ہے اور اڑان کی جو بات کی ہے تو پھر یوں فرمایا ہے، پھر فرمایا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اب ذرا منہ کی حالت دیکھیے، آواز دیکھیے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، یہ اوپر نیچے کے دیکھ رہے ہیں آپ کیفیت۔ اب نہ
ہاریزنٹل کیفیت ہے نہ پوری ورٹیکل. اب یہ اوپر نیچے فصلوں کی سبل ربک ذللا، یہ اڑان جو ہے نا اس کی، یہ اس کی طرف اس سے ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے، صوتی ہم آہنگی اس کے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی شان ہے، اور یہ قرآن کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. یہ بے شمار موضوع، اس حوالے سے بھی اگر قرآن پہ کام ہو تو پتہ نہیں کتنی نشانیاں ملیں گی. یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے جو شان سے مطابقتیں رکھتا ہو، معنی کے ساتھ، آواز کے ساتھ، منہ کی بناوٹوں کے ساتھ. یہ ساری مطابقتیں، مناسبتیں خدا کے کلام ہی میں پائی جا سکتی ہیں. ہم تو صرف، ہم جس کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں نا اپنی اصطلاح میں، جسے ہم فصیح و بلیغ کہتے ہیں، فصیح و بلیغ کے تو شاید اب دنیا کو اس کے معنی سمجھنے والے بھی شاید خالی رہ گئے ہوں گے. اب تو زبان ہی ختم ہوئی جا رہی ہے. فصیح و بلیغ تو بات کی بات ہے، کون فصیح کون بلیغ، وہ تو کبھی پہلے ہوتے تھے جب زبان دان ہوتے تھے، کبھی آپ کے اندر بڑے بڑے شعراء پیدا ہو رہے تھے، ادیب پیدا ہو رہے تھے، اور اپنی زبان پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اس کی اصلاح ہو رہی تھی، ترقی. اب تو ختم ہو رہا ہے، اب تو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. تو خیر فصیح و بلیغ کیا ہوتا ہے؟ فصیح و بلیغ یہی ہوتا ہے نا جس میں الفاظ صحیح ہو جائیں، عبارت جو ہے وہ اچھی ہو. میں بڑے آسان انداز میں کہہ رہا ہوں غیر اصطلاحی طور پہ. اور بلیغ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مطابقت ہو جائے ماحول سے. تو ایک قسم کی اصلاح اور ایک قسم کی مطابقت کے نتیجے میں آپ فصیح ہو گئے اور بلیغ ہو گئے، اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اپنی زبان میں. ذرا قرآن مجید کی شان دیکھیے، قرآن مجید میں مطابقتیں دیکھیے، مناسبتیں دیکھیے. ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں فصاحت و بلاغت کے جتنے بھی معیارات ہیں، قرآن ان سب سے بلند ہے، ان سب سے بلند ہے. فصیح و بلیغ کی تعریفیں ہمارے آپ کے لیے کی گئی ہے. اللہ کا کلام ہر تعریف سے بلند ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تم جو کچھ بھی معیار قائم کرو، قرآن خدا کا کلام اس معیار سے بلند ملے گا. یہ ہے قرآن کا اصول. خیر یہ موضوع تھوڑا سا ہٹ گیا، اور میں یہ آیت آئی تھی تو میں نے کہا یہ ایک بات ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے امر. تو میں نے کہا تھا خلق تو یہ ہو گیا نا جو ہمارے سامنے آ گیا، اور پھر امر اس کے پیچھے پیچھے ٹرانسینڈنٹ حالت میں ہے. ٹرانسینڈنٹ حالت میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ہر مادے کی تدبیر سے بات شروع ہو رہی ہے، اور پھر عالم امر بلند ہوتا ہوا مادے سے مجرد ہو رہا ہے، پھر اس مادے سے مجرد ہو کے الگ ہو رہا ہے، اور پھر ایک الگ نئی دنیا میں جا رہا ہے جہاں پر صرف امر رہ جاتا ہے، مادہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ بات میں ابھی یہاں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ پھر اس کی تفصیل ہے. میں اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید گفتگو کروں گا. اب امر جب ٹرانسینڈنٹ ہوگا تو پھر کہاں جائے گا، پھر اس میں کیا کیا بنے گا، یہیں پہ روحوں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. روحوں کا، نفس کا، روح کا، یہ سب مادے سے ماورا ہیں، مادے سے پھر نکل گئی چیزیں. اب ہم اس میں جائیں گے تو پھر یہ سمجھیں گے کہ روح کیا ہے، اور روح کے بارے میں کچھ باتیں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے. روح کی پوری حقیقت تو جاننا بندے کے بس کی بات ہی نہیں، بلکہ روح کی حقیقت بندوں کے علم میں ہے ہی نہیں. اللہ نے جسے عطا فرمایا ہو تو وہ جو کچھ لکھا گیا اس کی روشنی میں انشاءاللہ پھر یہ پتہ چلے گا کہ خدا کا عالم خلق کیا ہے اور عالم امر کیا ہے. اور پھر اس طرح عالم امر اپنی ٹرانسینڈنٹ حالت میں، اپنی ارتقائی حالت میں کس طرح ہم سے قریب ہے اور کس طرح ہم سے دور ہے، اور ایبسٹریکشن کتنا ہے اس کے اندر، یہ ضروری ہے.